أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین کرام، ہم اور آپ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا و مولا حضور سید عالم نور مجسم تاجدار عرب و عجم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرکار ابد قرار سید ابرار احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے چن لیا اور اپنے رسول کی صحبت سے انہیں مالا مال کیا. دنیا میں قیامت تک انسان صدیق تو بن سکتا ہے، شہید بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، نمازی بن سکتا ہے، حاجی بن سکتا ہے، غازی بن سکتا ہے، لیکن کوئی صحابی نہیں بن سکتا. صحابی وہی ہیں جن کو ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کی صحبت نصیب ہوئی اور جو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے ہوں وہی صحابہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کو اس قابل بنا دیا کہ وہ رسول کی صحبت اختیار کریں. جس ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی، وہ ماحول جاہلیت کا اور جاہلیت کے عالم میں ہر گناہ کو وہ نیک کام سمجھ کے کر رہے تھے، ہر عیب کو وہ ہنر سمجھ رہے تھے. شرک اور کفر کی دبیز گھٹائیں ان کے قلب و جگر پر چھائی ہوئی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول میں تشریف لائے اور آپ نے اعلاء کلمت الحق کو بلند فرمایا. تو آپ کی آواز سن کر سب سے پہلے لبیک کہنے والے مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے، اور عورتوں میں سب سے پہلے رسول کی دعوت کو قبول کرنے والی ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. 39 مسلمان ہو چکے تھے، یکے بعد دیگرے
39 مسلمان ہو چکے تھے. حضرت عمر ابھی ایمان نہیں لائے تھے، حالت کفر میں تھے، اور انہوں نے اپنے تمام ساتھیوں کو اکٹھا کر کے اعلان کیا کہ میں 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا. 39 تو اب تک بن چکے ہیں، اب تک میں خاموش بیٹھا رہا. 39 مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن اب 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا، اور اس سے پہلے میں محمد عربی کا کام تمام کر دوں گا. معاذ اللہ، یہ برا ارادہ انہوں نے اپنے دل میں ٹھان لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے، آپ کو دنیا سے ہٹانے کی خاطر حضرت عمر اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر چلے. ارادہ تو یہی تھا کہ محمد عربی کی شمع کو میں گل کر دوں گا. بڑی تیزی کے عالم میں، غصے کے عالم میں تلوار ہاتھ میں لے کر راستے سے گزر رہے تھے. نعیم ابن عبداللہ نام کا ایک شخص آپ کو راستے میں ہی مل گیا، اور اس نے پوچھا کہ اے عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہاں جا رہے ہو ہاتھ میں تلوار لے کر؟ تو کہا کہ آج میں محمد عربی کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں. 39 مسلمان انہوں نے بنا لیے، اب 40واں نہیں ہونے دوں گا، اس ارادے سے جا رہا ہوں. تو نعیم ابن عبداللہ نے کہا کہ اے عمر، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، تم کو علم نہیں ہے، جاؤ پہلے اپنے گھر کی خبر لو. جب حضرت عمر راستے ہی سے پلٹ گئے اپنے گھر کی طرف اور اپنی بہن کے پاس جب پہنچے تو دیکھا کہ ان کی بہن قرآن کی آیتیں تلاوت کر رہی تھیں. اس وقت تک جو بھی قرآن نازل ہوا تھا وہ قرآن کی آیتیں تلاوت کر رہی تھیں. حضرت عمر نے جو دیکھا اپنی بہن کو قرآن پڑھتا ہوا، ایک عجیب غصے کی کیفیت ان پر طاری ہو گئی، اور انہوں نے اپنی بہن کو بے تحاشا مارا، بہت مارا، لہو لہان کر دیا مارتے مارتے. بہنوئی کو بھی مارا، بہن کو بھی مارا. اور جب یہ دونوں مار کھا چکے اور حضرت عمر مارتے مارتے تھک گئے تو بہن اور بہنوئی دونوں نے ایک زبان ہو کر یہ جواب دیا، اے عمر، ہمارے جسم کے تم بوٹی بوٹی الگ کر دو، ہم محمد عربی کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑیں گے. ہم ان کا دامن تھام چکے ہیں، ہم ان کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے. چاہے تمہاری بوٹی بوٹی الگ کر دو، ہم محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑیں گے. یہ جب اعلان سنا تو حضرت عمر کے دل پر عجیب کیفیت طاری ہوئی کہ اتنی مار کھانے کے بعد، لہو لہان ہونے کے بعد، آخر وہ کون سی طاقت ہے جو انہیں کلمہ نہ پڑھنے سے روک رہی ہے؟ حضرت عمر پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے، بہن کیا بات ہے؟ آخر اتنی مار کھانے کے بعد بھی تم ان کا ساتھ چھوڑنے تیار نہیں ہو؟ تو کہا کہ اے عمر، تمہیں کیا معلوم وہ محمد عربی کتنے سچے رسول ہیں، اور ان پر جو کلام پاک نازل کیا گیا ہے وہ کتنا سچا کلام ہے، کتنا پاکیزہ کلام ہے، کتنا انقلابی کلام ہے، تمہیں کیا معلوم؟ تو کہا بہن لاؤ، وہ جو تم قرآن کی آیتیں پڑھ رہی تھیں میں بھی اس کو پڑھنا چاہتا ہوں، لاؤ. تو کہا کہ اے عمر خبردار، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، لا یمسہ الا المطہرون، جب تک تم پاک صاف نہیں ہو جاتے، جب تک تم پاکیزہ نہیں بن جاتے، اس وقت تک تم اسے چھو نہیں سکتے. خبردار، تم اسے ہاتھ نہیں لگانا. پہلے تم کلمہ پڑھو، مسلمان بنو، پھر پاک صاف ہو جاؤ، پھر قرآن کی آیتیں ہاتھ میں لے کر پڑھو، اس وقت میں تمہیں اجازت دوں گی، اس وقت تک تمہیں اجازت نہیں ہے. حضرت عمر نے اسی وقت کلمہ پڑھ کر اعلان کر لیا کہ میں مسلمان بنتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور غسل کیا، وضو کیا، پاک صاف ہوئے، قرآن کی آیتیں پڑھی تو آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے تھے حضرت عمر کے، قرآن پڑھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے. اور اسی عالم میں کہتے ہیں کہ اے بہن مجھے اب جانے دے، اپنے سرکار کی بارگاہ میں جانے دے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر میں اعلان کر دوں گا کہ آج عمر اسلام قبول کر چکا ہے، محمد عربی کے دامن سے وابستہ ہو چکا ہے. دیکھو اللہ کی شان، اعلان یہ تو کیے تھے کہ 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے خود 40ویں مسلمان بن رہے ہیں. یہ اللہ کی شان، کیونکہ سرکار عربی
صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے اللہ عمر ابن خطاب کو یا عمر ابن حشام کو، ان دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان کی توفیق عطا فرما۔ عمر ابن حشام کون ہے؟ یہ ابو جہل کا نام ہے۔ سرکار نے ابو جہل کے حق میں بھی دعا کی تھی، حضرت عمر ابن خطاب کے حق میں بھی دعا کی تھی، اے اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان کی توفیق دے۔ دیکھو سرکار نے جو دعا مانگی اس میں بھی بڑی حکمت ہے، بڑا راز سربستہ ہے، میں آپ سے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تو عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ سرکار نے دعا مانگی تو سرکار کی دعا حضرت عمر کے حق میں قبول ہو گئی اور وہ ایمان لے آئے، لیکن ابو جہل کے حق میں دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ سرکار نے تو دونوں کے لیے دعا مانگی تھی کہ اللہ یا تو عمر ابن خطاب کو ایمان کی توفیق دے یا عمر ابن حشام کو توفیق دے، لیکن اللہ تعالیٰ عمر ابن حشام کو یعنی ابو جہل کو ایمان کی توفیق نہیں دیا بلکہ عمر ابن خطاب کو ایمان کی توفیق دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں ابو جہل اور عمر ابن خطاب ایمان لانے سے پہلے یہ دشمنان رسول تو تھے، رسول کے دشمن تھے، لیکن ابو جہل دشمن بھی تھا، گستاخ بھی تھا، دشمن بھی تھا، بے ادب بھی تھا، دشمن بھی تھا، توہین کرنے والا بھی تھا۔ لیکن عمر ابن خطاب دشمن ضرور تھے لیکن نبی کی شان میں انہوں نے کبھی گستاخی نہیں کی تھی، دشمنی کے عالم میں بھی گستاخی نہیں کی تھی، دشمنی کی حالت میں بھی رسول کی شان میں بے ادبی نہیں کی تھی۔ دشمن تھے ضرور لیکن بے ادب نہیں تھے، گستاخ نہیں تھے، اور ابو جہل دشمن بھی تھا، گستاخ بھی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ گستاخ کو ایمان کی توفیق نہیں دیا۔ ہاں جو دشمن تھا صرف گستاخ نہیں تھا، اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق عطا فرمایا۔ تو اس سے مسئلہ ثابت کیا ہے علماء کرام نے کہ ایک رسول کا دشمن ہے، ایک رسول کا گستاخ ہے تو دشمن کو توفیق مل سکتی ہے لیکن گستاخ رسول کو توفیق نہیں مل سکتی۔ گستاخ رسول کو ایمان کی توفیق نہیں ہوتی، وہ ایمان نہیں لا سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے بھی اعلان فرمایا کہ جو شخص اسلام لا کر اسلام سے پھر نکل جائے، یعنی گستاخی کر کے، توہین کر کے، اللہ کے نبی کی شان میں یا اللہ کی شان میں بے ادبی کر کے جو ایمان سے نکل جاتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں وہ ایسے نکل جاتا ہے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ تو کمان سے نکلا ہوا تیر پھر واپس کمان میں پلٹ کر نہیں آتا، وہ نکل گیا، تیر نکل گیا۔ ایسے ہی یہ گستاخی کر کے ایمان سے نکل گیا، اب ایمان میں پھر واپس لوٹ کے آنے والا نہیں ہے۔ تو محترم بزرگوں، یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور آپ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب سرکار کی بارگاہ میں حضرت عمر آ رہے تھے اس وقت کچھ صحابہ جس میں سیدنا امیر حمزہ جو حضور کے چچا جان ہیں وہ بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار تھی اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ رسول کی طرف آ رہے تھے، حالانکہ کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، اب ارادہ بدل گیا ہے، پہلے قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے تھے، اب کلمہ پڑھنے کے ارادے سے آ رہے ہیں، ارادہ بدل چکا ہے۔ لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے صحابہ کی فکر مندی کو دیکھ کر، ان کی تشویش کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تم ڈرو مت، اگر آنے والا نیک ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ دروازہ بند کرنے کے لیے کچھ صحابہ نے مشورہ دیا تھا کہ اے امیر حمزہ دروازہ بند کر دیجئے، عمر تلوار لے کر آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا دروازہ کھلا رہے گا، اگر آنے والا نیک ارادے سے آ رہا ہے تو خیر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے خدا کی قسم اسی کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر جب اندر مکان میں تشریف لائے، حجرہ رسول میں تشریف لائے، سرکار کی نگاہیں عمر کی طرف اٹھیں، عمر کی نگاہیں رسول کے چہرے کو دیکھیں۔ میرے سرکار نے فرمایا عمر کیا ارادہ ہے، کیوں آیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایمان قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آپ کی غلامی کا پٹکا پہن لے کے نہیں آیا ہوں۔ تو سرکار کی زبان سے اللہ اکبر کی صدا نکلی اور صحابہ کرام نے بھی اللہ کے رسول کی اتباع میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور وہ نعرہ اتنا عظیم نعرہ تھا، خدا کی قسم پورے مکے کے وادیوں میں اللہ اکبر کی صدا گونجنے لگی، اور حضرت عمر کے ایمان لانے کی خوشی میں سرکار خوش ہو کر دعائیں دینے لگے۔ حضرت عمر جب ایمان قبول کر چکے، حضرت سرکار دو عالم
अलैहिस्सलाम के दामन से वाबस्ता हो चुके, तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, क्या मेरा खुदा सच्चा नहीं है? कहा बेशक सच्चा है। क्या मेरा रसूल सच्चा नहीं है? बेशक सच्चा है। मेरे रसूल पर जो कलाम पाक नाजिल हुआ है वो सच्चा नहीं है? बेशक सच्चा है। कहा या रसूल अल्लाह, जब मेरा खुदा सच्चा है, मेरा रसूल सच्चा है, कलाम पाक सच्चा है, तो अल्लाह के रसूल हम छुपकर नमाज क्यों पढ़े, हम छुपकर खुदा का नाम क्यों ले? या रसूल अल्लाह, चलिए, कौन माई का लाल हमको खुदा का नाम लेने से रोकता है? हम सहने काबा में जाकर नमाज पढ़ेंगे। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम इसीलिए दुआ फरमा रहे थे कि अल्लाह, उमर को तू ईमान की तौफीक दे ताकि इस्लाम को ताकत मिल जाए, इस्लाम को कुव्वत मिल जाए, इस्लाम को शौकत मिल जाए, इस्लाम को वकार मिल जाए। अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई थी और अल्लाह के रसूल की दुआ मकबूल होती है और इस्लाम को नई ताकत मिलती है, इस्लाम को नई शौकत मिलती है। क्योंकि उमर से बड़े बड़े कुफार और मुशरिकीन लरसते थे, उमर का नाम सुनकर बड़े बड़े काफिर कांपते थे। इसलिए मेरे सरकार ने फरमाया, उमर, जब तक तुम ईमान कबूल नहीं किए थे, जब तक तुम ईमान कबूल नहीं किए थे, तुम्हारा नाम सुनकर काफिर लरसते थे, तुम्हारा नाम सुनकर काफिर कांपते थे। लेकिन उमर, अब तुम मेरे गुलाम बन चुके हो, ईमान कबूल कर चुके हो, अब तुम्हारा नाम सुनकर शैतान भी कांपता है, शैतान भी लरसता है। तुम्हारे नाम में अल्लाह ने वो तासीर रखी है। चुनाचे अगर किसी को बदख्वाबी होती हो, बुरे ख्वाब पड़ते हो डरावने, और अक्सर नौजवानों को एहतिलाम की शिकायत हो जाती है, कमजोर हो जाते हैं, हर रात कुछ ना कुछ डरावने भयानक ख्वाब उन्हें नजर आते हैं। अगर ऐसी शिकायत किसी को है तो अपने पेट पर, अपने पेट के निचले हिस्से पर या उमर लिख ले शहादत की उंगली से, और लिखकर सीधी करवट पर अल्लाह का नाम लेकर सो जाए तो इंशाअल्लाह रात भर सुकून से सोएगा, उसे कोई बुरा ख्वाब नहीं पड़ेगा, उससे एहतिलाम भी नहीं होगा, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता रहेगा। हजरत उमर के नाम के सदक़े में शैतान उसके करीब नहीं आएगा, बुरे ख्वाब उसे नजर नहीं आएंगे। ये सरकार उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम की तासीर है। आज भी आप आजमा सकते हैं। एक मर्तबा का वाकया है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीने तैयबा में तशरीफ ले जा रहे थे एक महल्ले में, तो बनी नज्जार की लड़कियां सरकार का इस्तकबाल दफ बजा कर रही थीं और वो अशार पढ़ रही थीं, तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। अल्लाह के रसूल का इस्तकबाल बनी नज्जार की लड़कियां दफ बजा कर रही थीं। सरकार खामोश हो गए, लड़कियों का दिल तोड़ना नहीं चाहा, सरकार खामोश रहे। सिद्दीक अकबर तशरीफ लाए, लड़कियां दफ बजाती रहीं। जब सैयदना उमर फारूक पीछे से तशरीफ लाए तो बनी नज्जार की लड़कियां दफ नीचे रखकर उसके ऊपर बैठ गई और दफ बजाना छोड़ दी। तो सरकार ने मुस्कुराकर फरमाया, उमर, तुम जिस रास्ते से गुजरते हो शैतान वहां से भाग जाता है, शैतान वहां से भाग जाता है। अल्लाह अकबर। तो यह है सैयदना उमर की शान। तो अज़ीज़ान मोहतरम, वो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सरकार के सच्चे गुलाम हैं, सरकार के सच्चे सहाबी हैं, उनका ईमान कैसा था, उनका जज्बा कैसा था। सुनो, जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, सरकार पर्दा फरमा गए, तो सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की जब खबर इंतकाल की पूरे मदीने में फैल गई, लोग पुकारते फिर रहे थे कि लोगों, मोहम्मद अरबी का विसाल हो गया, मोहम्मद अरबी पर्दा फरमा गए। हजरत उमर ने तलवार खींचकर कहा, कसम खुदा की, जो भी ये कहेगा मेरे सरकार गुजर गए हैं उसकी गर्दन मार दूंगा। कोई ना कहे मेरे सामने मेरे सरकार गुजर गए हैं, चूंकि मुझे तकलीफ होती है, सरकार गुजरने की इत्तला पाकर मुझे तकलीफ होती है, कोई मेरे सामने ऐलान ना करे। अल्लाह अकबर। ऐसी मोहब्बत सरकार मदीना से कि इंतकाल की खबर सुनना तक गवारा नहीं थी आपको, बल्कि आप जलाल में आकर तलवार खींच लिया करते थे। ऐसे सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अपने सरकार के सच्चे वफादार गुलाम बनकर रहे। अज़ीज़ान मोहतरम, आपकी सीरत तैयबा के मुताल्लिक एक वाक़या अर्ज कर देता हूँ, ईमान में ताज़गी के लिए अर्ज करता हूँ। अर्ज सुनिए। हालांकि कुरान पाक की पूरी आयतें, कुरान पाक की 114 सूरतें, 6666 आयतें, ये अल्लाह ही का कलाम है, अल्लाह ताला ही का कलाम है। लेकिन अल्लाह के इस कलाम में कुछ आयतें वो हैं जिनमें अल्लाह ताला ने अपनी सिफात बयान किया है, जैसे कि हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर्रहमानुर रहीम। इस आयत में देखिए आप,
سب اللہ کی صفت بیان ہو رہی ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو, اللہ کی وہ ذات جو معبود ہے برحق, جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے, ہر غیب و ظاہر کا جاننے والا, وہی بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. پھر آگے فرمایا گیا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. یہ پوری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. سورہ اخلاص کو لیجیے آپ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے حبیب تم فرماؤ اللہ ایک ہے, وہ بے نیاز ہے, نہ وہ پیدا ہوا نہ پیدا کیا گیا, نہ اس کے کوئی ماں باپ نہ وہ کسی کا ماں باپ, نہ اس کے کوئی برابر کا نہ اس کے کوئی جوڑ کا. اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی جوڑ ہے نہ کوئی برابر کا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک و صاف ہے. تو یہ آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, اس کی صفت, اس کی تعریف کی گئی ہے, یہ آیتیں بہت اعلیٰ درجے کی آیتیں ہیں, بہت اعلیٰ درجے کی آیتیں ہیں. حالانکہ یہ بھی قرآن ہے. اور تبت یدا ابی لہب وتب, یہ سورہ لہب بھی قرآن کی آیت ہے, لیکن اس صورت کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے بلکہ دشمن رسول کا ذکر ہو رہا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب, تباہ ہو گیا ابو لہب, اس کے دونوں ہاتھ. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, نہ ابو لہب کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی. اللہ تعالیٰ جب کسی کو تباہ کرنا چاہتا ہے نا, تو نہ اس کی اولاد کوئی کام کر سکتی اس کے لیے, نہ اس کا مال اس کو بچا سکتا خدا کے عذاب سے. نہ مال بچا سکے نہ اولاد بچا سکے جب اللہ کی پکڑ ہو. اگر کوئی یہ بھرا کرتا ہے کہ میں پیسے والا ہوں, پیسہ خرچ کر کے بچ جاؤں گا, میرے جوان جوان کڑیل بیٹے ہیں, میرے بچے مجھ کو بچا لیں گے, وہ دھوکے میں ہے. ابو لہب بھی ایسا ہی سوچتا تھا. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, نہ اس کا مال اس کو بچا سکا اللہ کے عذاب سے, نہ اس کی اولاد اس کو بچا سکی اللہ کے عذاب سے, بلکہ سب تباہ و برباد کر دیے گئے. تو قرآن کی آیت یہ بھی ہے اور قرآن کی آیت وہ بھی ہے. یہ بھی پڑھنے سے ثواب ملے گا اور وہ بھی پڑھنے سے ثواب ملے گا, لیکن دونوں آیتوں میں فرق ہوا. پہلی آیات جو آپ نے سنی تھی وہ اللہ کی تعریف میں ہے, اللہ کی صفات اس میں بیان ہو رہی ہیں. اس کے پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے, اس کے پڑھنے سے زیادہ نیکیاں ملتی ہیں, اس کے پڑھنے سے زیادہ فضیلت ملتی ہے. تبت یدا کا سورہ پڑھنے سے بھی نیکی ضرور ملے گی لیکن فضیلت نہیں ملے گی, فضیلت نہیں ملے گی. نیکی ضرور ملے گی, ثواب ضرور ملے گا, لیکن نیکی فضیلت نہیں ملے گی. اور اللہ تعالیٰ کی وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے, اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے, یا وہ آیات جس میں نبی کا ذکر کیا گیا ہے, نبی کی تعریف کی گئی ہے, نبی کی توصیف کی گئی ہے, وہ آیتیں یقیناً بڑی فضیلت والی آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے اور پڑھنے والے کو فضیلت بھی عطا فرماتا ہے. چنانچہ آپ جانتے ہیں قل هو اللہ کا سورہ 3 مرتبہ اگر پڑھ لیا جائے تو اس کو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. یہ فضیلت ہے قرآن کی اس سورت کی, کیونکہ اللہ ہی کا ذکر اس میں کیا گیا ہے. کہیں بھی یہ نہیں فرمایا گیا تبت یدا 3 مرتبہ پڑھنے سے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا, ایسا نہیں کہا گیا. بلکہ تبت یدا میں جتنے حروف ہیں ہر حرف کے بدلے میں ایک 10 نیکی ضرور ملے گی, ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکی اللہ ضرور عطا فرمائے گا, لیکن فضیلت نہیں ملے گی. فضیلت تو قل هو اللہ کا سورہ پڑھنے سے ملے گی, ایک قرآن پڑھنے کا ثواب اللہ اس کو عطا فرمائے گا. یہ ہے قرآن کی تاثیر, یہ ہے قرآن کی عظمت. تو عزیزان ملت اسلامیہ, تو ایک منافق تھا, یہ فضیلت بتا کر اب آؤ اصل واقعے کی طرف. ایک منافق تھا, بظاہر کلمہ پڑھتا تھا, بظاہر نماز بھی پڑھتا تھا, نہ صرف نماز پڑھتا تھا بلکہ مسلمانوں کی امامت بھی کرتا تھا, مسجد کا امام تھا, اور روزانہ عشاء کی نماز میں عبسا و تولا ان جاءہ الاعمی 30ویں پارے کی سورت پڑھا کرتا تھا. روزانہ یہی سورت پڑھا کرتا تھا, روزانہ یہی سورت ایک رکعت میں پڑھا کرتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ فلاں مسجد کا امام روزانہ عبسا و تولا ان جاءہ الاعمی کی سورت پڑھا کرتا ہے. کیونکہ عزیزان محترم, قرآن کی یہ سورت جو 30ویں پارے کی ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر اظہار ناراضگی کیا ہے. وہ کیسے کیا ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سرکار تشریف فرما تھے اور
کفار و مشرکین کو بٹھا کر اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اسلام کیا چیز ہے سمجھا رہے تھے، اتنے میں ایک نابینا صحابی اللہ کے رسول کے پاس چلے آئے اور آ کر کہا انظرنا یا رسول اللہ، انظرنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری طرف توجہ کیجئے، یا رسول اللہ میری طرف متوجہ ہو جائیے، مجھے سمجھائیے اسلام کیا ہے، مجھے سمجھائیے اللہ کے احکامات کیا ہیں۔ تو سرکار نے اس نابینا صحابی کے آ کر بار بار مخل ہونے کی وجہ سے آپ نے اپنی چہرے کو پھیر لیا اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور پیشانی پر سرکار کے بل پڑ گئے، یعنی اظہار ناراضگی کیا، کیونکہ وہ نابینا صحابی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ سرکار کہاں بیٹھے ہیں، کس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، وہ لا علم تھے۔ وہ آ کر کے رسول سے بار بار کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کچھ بتائیے، مجھے کچھ سمجھائیے۔ تو سرکار ناراض ہو کر ان سے منہ پھیر لیے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ان آیتوں کو نازل فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اے حبیب جب ایک نابینا آپ کے پاس آیا تو آپ نے منہ پھیر لیا اور تیوری چڑھا لی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اے اللہ کے نبی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے رسول کا معاملہ ہے، ہم کو اس میں زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے، یہ اللہ اور رسول کا معاملہ ہے، اللہ جانے اللہ کے رسول جانے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا، رسول نے سنا، قرآن کی آیت کہلائی، ہم پڑھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں، لیکن منافق جو تھا روزانہ یہی صورت پڑھا کرتا تھا تاکہ رسول کی عظمت کو گھٹایا جائے، رسول کی عظمت کو گھٹایا جائے، رسول پر حرف گیری کی جائے، اس کی نیت یہی تھی۔ تو عمر فاروق کو جب معلوم ہوا تو آپ نے اس منافق امام کو بلایا اور گردن اس کی مار دی، کہا کہ تو مسلمان نہیں ہو سکتا، تو رسول کا دشمن ہے، منافق رسول ہے۔ تو محترم دوستو معلوم یہ ہوا کہ قرآن پڑھ رہا تھا لیکن نیت اس کی بری تھی، نیت اس کی بری تھی، رسول کی عظمت کو گھٹانے کے ارادے سے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی کی آیت پڑھ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چھپے ہوئے بھید کو کھول دیا اور اس کا انجام اس کو بتا دیا گیا دنیا میں کہ دیکھ لے رسول کی دشمنی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو محترم دوستو یہ صحابہ کی سیرت ہے، یہ صحابہ کی سیرت ہے، یہ صحابہ کا کردار ہے، یہ صحابہ کا عمل ہے جو ہمارے لیے اپنانا لازمی ہے۔ ہم بھی اپنے اندر ایمان کا جذبہ ایسا ہی پیدا کریں، اپنے اندر ایمانی کیفیت کو ایسے ہی بیدار کریں کہ ہم اپنے باپ کے دشمن کو تو درگزر کر دیں، اپنے باپ کے دشمن کو معاف کر دیں، اپنے باپ کی شان میں توہین کرنے والے کو معاف کر دیں، لیکن رسول کی شان میں توہین کرنے والے کو کبھی معاف نہ کریں، کیونکہ عمر فاروق نے معاف نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ اس کا انجام بتا دیا۔ یہ ایمان ہونا چاہیے ہر مسلمان کا، وہی سچا ایمان والا ہے۔ عزیزان محترم، آج ہم صلح کلی کے ماحول میں رہتے ہیں۔ صلح کلی کا ماحول کیا ہے؟ سب کو خوش رکھو، کسی کو کچھ مت بولو، کوئی رسول کو برا بول رہا ہے تو بولنے دو، وہ اپنی قبر کا جواب دینے والا، ہم کو کیا کرنا ہے؟ نہیں، اگر تمہارے سامنے کوئی گستاخی کر رہا ہے رسول کی شان میں، تم اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کی زبان کھینچ لو، تم پر حق ہے، ہاں اس کا انجام جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ تم کو اس کا اجر دے گا۔ آپ کو معلوم ہے کلکتہ میں آج سے کچھ سال پہلے ایک کتاب کسی کافر نے لکھی تھی، اس کا نام رکھا اس نے رنگیلا رسول۔ رنگیلا رسول نام کی کتاب لکھی، وہ کتاب ہندی زبان میں پوری دنیا میں پھیلائی گئی، رسول کا مذاق اڑایا گیا، یعنی اس نے ثابت کیا اپنی کتاب کے اندر رسول معاذ اللہ بڑے عیاش فطرت کے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، خاکم بدہن نقل کفر کفر نہ باشد، میرے سرکار کو اس نے عیاش بتایا، میرے سرکار کو اس نے رنگیلا بتایا اور کہا کہ دیکھو 11 بیویاں ان کی تھی اور وہ عیش و عشرت کیا کرتے تھے، ایسے ایسے الزامات اس نے لگائے اس کتاب کے اندر۔ ایک ٹانگا چلانے والا مسلمان جس کو الف کا نام بھالا نہیں معلوم، مسلمان تھا، دل میں عشق نبی تھا، دل میں محبت رسول تھی، ٹانگا چلاتا تھا کلکتہ کی سرزمین میں۔ دو مسافر، دو گاہک اس کے ٹانگے میں بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ارے بھائی کلکتہ میں کتاب چھپی ہے رنگیلا رسول نام سے، تم نے پڑھی ہے؟ وہ دوسرا دوست سے پوچھنے لگا، یہ ٹانگا چلاتے چلاتے دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، اور بہرحال پوری گفتگو سننے کے بعد اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا بلکہ سیدھے وہ بازار گیا، ایک بہترین چاقو اس نے خریدا اور فائل کے اندر رکھا، کتاب بھی بازار سے لیا، کتاب بھی فائل کے اندر رکھا، پتہ پڑھ لیا کہ کس مقام پر یہ کتاب چھپی ہے، لکھنے والا کون ہے، سیدھے اس کے مقام پر پہنچا، پہلے جا کر کتاب اس کے ٹیبل پر رکھ کر پوچھا، بتا یہ کتاب تو نے لکھی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے لکھی ہے۔ بس اس نے کتا نکالا اور اس کو وہیں پر نار جہنم کر دیا، اس کو وہیں نار جہنم میں کر دیا۔ اللہ اکبر، پولیس آئی، گرفتار کری، پکڑا گیا، بھاگا نہیں اپنے مقام سے، اور کورٹ میں مقدمہ چلا، بڑے بڑے دنیا کے بیرسٹر، بڑے بڑے بارٹ لا، بڑے بڑے
وکیل جو ہے آ کر اس سے کہنے لگے تم ایک مرتبہ جھوٹ کہہ دو یہ قتل میں نے نہیں کیا ہے، ہم تم کو بچا لیں گے، ہم تم کو بچا لیں گے۔ کہا خبردار، میں اتنا بڑا نیک کام کیا ہوں، مجھے فخر ہے اس کام پر، میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں ببانگ دہل کہوں گا کہ اس گستاخ رسول کو میں نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ جب آخری پیشی تھی، فیصلہ کیا جا رہا تھا، اس دن یہ جج کو مخاطب ہو کر کہتا ہے جج صاحب جلدی فیصلہ کیجئے، سولی پر چڑھانے کا دیر کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے رات میں خواب میں دیکھا ہے میرے سرکار کو، میرے سرکار میرا انتظار کرتے ہوئے ٹہل رہے ہیں، میرا عاشق کب آنے والا ہے مجھ سے ملاقات کے لیے؟ میں اپنے سر رسول کو مزید انتظار نہیں کرانا چاہتا، جج صاحب مجھے فوراً سولی پر چڑھائیے، میں چڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر! آج بھی کلکتہ میں اس ٹانگے والے عاشق رسول مسلمان کا مزار ایسا مزار ہے جہاں رات اور دن پھول چڑھتے ہیں، ہر مسلمان آتا ہے عقیدت کے پھول نچھاور کرتا ہے۔ تو محترم دوستو، دنیا کی زندگی پر اپنا دل نہ لگاؤ بلکہ اللہ اور رسول سے اپنا دل لگاؤ۔ خدا کی قسم ان کی محبت میں جو جان دیتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ اللہ انہیں حیات جاویدانی عطا کرتا ہے۔ ہاں، جو دنیا کے خاطر اللہ اور رسول کو ناراض کریں، دنیا کے خاطر اللہ اور رسول کی ناراضگی مول لیں، یقیناً وہ بڑے گھاٹے میں ہیں، بڑے خسران میں ہیں، بڑے ٹوٹے میں ہیں۔ دنیا میں بھی ذلت ملے گی انہیں اور آخرت میں بھی اللہ انہیں عذاب دے گا۔ اللہ تعالی ہم کو ایمان کی توفیق کے ساتھ رسول کی شان میں ادب کرنے والا بنائے، رسول کی شان میں